الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو الہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور نہیں قتل کرتے اس جان کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور نہیں وہ بدکاری کرتے ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اور جو شخص ایسا کرے گا وہ پائے گا گناہوں کی سزا یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن اور ٹھہرے گا وہ اس میں خوار کیا ہوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا اچھا عمل فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بس یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تبدیل کر دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا بس بے شک وہ شخص رجوع رکھتا ہے اللہ کی طرف رجوع رکھنا آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم سامعین و ناظرین،
میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے خدائے رحمان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب تک عباد الرحمن کی جن صفات کا ذکر ہوا ان میں سے یہ کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے نادان لوگ بات کرتے ہیں تو وہ الجھنے کے بجائے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر عباد الرحمن وہ ہیں کہ جن کی راتیں سجود اور قیام کے اندر گزرتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے دوزخ کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے وقت اسراف سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خالق، مالک اور قادر مطلق، مختار مطلق اور علیم کل سمجھتے ہیں، اور ہر اعتبار سے صرف اسی کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور صفت بیان فرمائی گئی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف 3 صورتوں میں قتل کرنا روا ہے۔ ایک ایسا قتل جو قصاص کے طور پر ہو، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور دوسرا مرتد کا قتل جو دین اسلام سے پھر جائے اور سمجھانے بجھانے اور اس کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے باوجود وہ دین میں واپس نہ آئے، اور تیسرا قتل زانی کا ہے کہ جسے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ عباد الرحمن کسی کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یہ ساری صفات اس سے پہلے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب عباد الرحمن کی اللہ رب العزت ایک اور صفت بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ صفت یہ ہے کہ ولا یزنون، جو عباد الرحمن ہیں وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔
وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کہ زنا اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے روکتے ہوئے اور زنا کی بے حیائی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بہت ہی بے حیائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ زنا بہت بڑی بے حیائی ہے، اور بے حیائی کے قریب بھی انسان کو پھٹکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان بے حیائی کے قریب گیا تو گناہ کے اندر ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فرمایا بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ظہرہ سے مراد بڑا گناہ ہے یعنی زنا ہے، اور بطن سے مراد بوس و کنار ہے، اور یہ سبھی زنا میں شامل ہیں، زنا کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ میرے محبوب آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور آپ ایمان والی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں دونوں کو یہ حکم دے دیا کہ ایک تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ ان کے لیے ان کی بیویاں اور لونڈیاں جائز ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائے، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں، لا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، مگر جو اس کے علاوہ
کچھ اور چاہیں تو وہ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، میں وہ پاک باز مرد اور پاک دامن عورتیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو قرآن کریم کی یہ ساری وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے، روکا ہے، اور فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی شان یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، فرمایا چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان بھی اس کے پاس لوٹ آتا ہے۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِّنَ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبْلُ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّى والفرج يصدق ذلك ويكذب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور فرمایا ان کی آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، اور فرمایا منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے یا تو زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے یا جھٹلا کر کے باز رہتی ہے۔ ایک روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا امت محمد ما احدا
اغیر من اللہ ان یرا عبدہ او امتہ تزنی۔ اے امت محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ کسی مرد کو یا عورت کو زنا کرتا ہوا دیکھے۔ ایک روایت کے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فاخرجانی فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على بناء التنور أعلاه زيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا أحمدت رجعوا فيها فقلت ما هذا قال الزنات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص فرشتے آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے جو تندور پر بنایا گیا ہے، اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہے اور نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہے، اور فرمایا اس کے نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، اس تندور کے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ننگے بدن ہیں۔ فرمایا جب آگ بھڑکائی جاتی ہے تو یہ اوپر ہو جاتے ہیں اور اس کمرہ سے باہر نکلنے کو ہوتے ہیں، اور جب آگ دھیمی ہو جاتی ہے تو اس میں واپس گر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ان رفقا سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں اور زنا کی سزا کے اندر ان کو یہ جلایا جا رہا ہے۔ اعوذ اللہ تعالیٰ من۔ ایک روایت کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال امتی تورد فی کل یوم جمعۃ واشد غضب اللہ علی الزنات او کما قال۔ فرمایا میری امت کے اعمال اللہ رب العزت کے روبرو، اللہ رب العزت کے سامنے ہر جمعے کے دن میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ زانیوں پر غضبناک ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان سربال یسربہ اللہ من شاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الایمان فإذا تاب رد الیہ۔ فرمایا ایمان کا ایک لباس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ایمان کا لباس پہناتے ہیں، اور جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کا لباس اتار لیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت ہیثم بن مالک تائی، جن کا تعلق تابعین کے ساتھ، روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفۃ وضعها رجل فی رحم لا یحل له۔ ہمیں شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ آدمی کا کسی ایسے رحم کے اندر نطفہ ڈالنا ہے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، کسی ایسی عورت کے رحم کے اندر نطفہ ڈالنا جو اس کی بیوی نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والزنا فإن في الزنا 6 خصال 3 في الدنيا و3 في الآخرة، أما اللواتي في الدنيا فذهاب نور الوجه وانقطاع الرزق وسرعة الفناء، وأما اللواتي في الآخرة فغضب الرب
وسوء الحساب والخلود في النار إلا أن يشاء الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمائے لوگو تم اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، کیونکہ زنا میں 6 تباہ کاریاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ فرمایا دنیا کی تباہیاں تو یہ ہیں کہ چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور بہت جلد اعضائے بدن بیکار ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی 3 تباہیاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا، حساب بہت سختی کے ساتھ ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں جلنا ہوگا، مگر جب اللہ رب العزت چاہیں گے زانی کو دوزخ سے نجات بخشیں گے۔ ایک روایت کی اندر ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذ بذبی فاخرجانی فاذا انا بقوم اشد شیء انتفاخا وانتنه ريحا كان ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزوانی۔ فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور مجھے باہر لے گئے، تو فرمایا میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو سب سے زیادہ پھولی ہوئی تھی اور جس سے سب سے زیادہ بدبو اٹھ رہی تھی، ایسی بدبو کہ گویا غلاظت خانہ ہے۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے کہ خواب کے اندر میرے پاس 2 شخص آئے، یہ آنے والے 2 فرشتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر زانیوں کا جو حال دکھلایا گیا تو یہ بھی وہی الہی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں انہیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دائمی طور پر دوزخ کے اندر ہوگا۔ حضرت مخول رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو ایک خوشبو سنگھائی جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جب سے ہم جنت کے اندر داخل ہوئے ہیں ہم نے اس سے زیادہ بہترین اور اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہیں سونگھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ روزے داروں کے منہ کی خوشبو ہے، اور اسی طرح دوزخیوں کو بھی دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ایک بدبو سنگھائی جائے گی۔ دوزخی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جب سے ہم دوزخ میں داخل ہوئے ہیں اس سے زیادہ بدبو کبھی ہم نے نہیں سونگھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بدبو زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو ہے، اعاذنا اللہ تعالیٰ من۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تفف قوم کیلا ولا بخسوا میزانا الا منعهم اللہ القطر ولا زار فی قوم الزنا الا زار فیہم الموت ولا ظہر فی قوم عمل قوم لوط الا ظہر فیہم الخسف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں، اور فرمایا جس قوم میں زناکاری عام ہو جائے اس قوم کے اندر کثرت سے موتیں ہوتی ہیں،
اب فرمایا جس قوم میں لواطت عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کو زندہ زمین کے اندر دسا دیا جاتا ہے، زمین میں دسا دیا جانا اس قوم کے اندر عام ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَدَرَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ حَرَامًا فَوَاقَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ وَمَنْ أَبْصَرَ امْرَأَةً حَرَامًا مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ نَارًا ثُمَّ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا جاء يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه ثم يؤمر به إلى النار ومن فاكهها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام وأي امرأة طاوعت الرجل حراما فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاكهها أو واقعها فعليها من الوزر مثل ما على الرجل۔ فرمایا جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر قدرت پائی اور اس سے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور ایسے شخص کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ فرمایا جس نے کسی عورت کو حرام نظر سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھریں گے، پھر اس کو آگ میں داخل کرنے کا حکم فرمائیں گے۔ اور فرمایا جس نے کسی اجنبی عورت سے حرام کا مصافحہ کیا وہ جب قیامت میں پیش ہوگا تو اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے اجنبی عورت سے دل لگی کی باتیں کی تو ہر بات اور ہر کلمے کے بدلے میں جو اس نے اس عورت سے بولا تھا دنیا کے 1000 سال کے برابر دوزخ میں اسے قید کیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ بن۔ اور فرمایا جس عورت نے مرد کے ساتھ حرام پر اتفاق کیا اور مرد اس کے پاس گیا یا اس کا بوسہ لیا یا اس سے مباشرت کی یا اس سے دل لگی کی باتیں کی یا زنا کیا تو اس عورت پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس مرد پر ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ بنائی اور فرمایا یہ تیرے پاس میری امانت ہے، اس کو اس کے حق کے علاوہ کہیں استعمال نہ کرنا۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور سب سے زیادہ غمناک، اندھوناک، سب سے زیادہ گرم، سب سے زیادہ بدبودار وہ دروازہ ہوگا جس سے زانیوں کا دوزخ کے اندر داخلہ ہوگا، جنہوں نے جان بوجھ کر کے زنا کے گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ زنا اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے انسان کو اپنی اس حفاظت کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بدکاریوں کا ذکر کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا زنا سب سے زیادہ برا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین سب برے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا زنا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کی بیوی سے زنا کرے اور زانی ٹھہرے اور مسلمان شخص کے لیے اس کی بیوی کو خراب کرے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بدبودار ہوا چلائی جائے گی جس سے ہر نیک و بد کو ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اور جب وہ ہوا ہر ایک کے پاس پہنچ کر کے اسے اذیت کے اندر مبتلا کرے گی تو ایک منادی ندا کرے گا جس کو سب سنیں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے جس نے تمہیں اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا؟ تو کہیں گے بخدا ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن یہ بدبو ایسی بدبو تھی کہ جس نے ہمیں تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ زناکاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوئے ہیں جبکہ انہوں نے اس جرم سے توبہ نہیں کی تھی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان لعین زمین کے اوپر اپنا لشکر بھیجتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے کسی مسلمان کو زیادہ گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ شیطان کا یہ حکم جب ملتا ہے تو اس شیطان کے چیلے زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ شیاطین شام کو واپس آتے ہیں تو جا کر کے اپنے اس بڑے شیطان کے پاس دن بھر کی کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ عمل کیا، یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں کے ساتھ مسلسل لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مسلسل لگا رہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں دشمنی ڈال دی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ کوئی خاص کام نہیں ہے، وہ ان قریب صلح کر لیں گے۔ پھر آ کر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلسل فلاں کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا اور اس نے زنا کر ڈالا۔ تو ابلیس لعین اس کی بات سن کر کے کہتا ہے کہ تو نے اچھا عمل کیا ہے، اور پھر اس کو اپنے قریب کر کے اس کے سر کے اوپر تاج پہناتا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ زنا کتنا گھناؤنا جرم ہے کہ جو آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے اوپر خوشی مناتا ہے اور اس عمل کے کرنے والے کو اپنا تاج جو ہے وہ پہناتا ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم میں جب زنا پھیل جاتا ہے تو اسے قحط سالی کی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے،
اور جب رشوت کی زیادتی ہوتی ہے، رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس قوم کے اوپر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر طرف یہ چیز نظر آئے گی کہ زنا کی کثرت کے ساتھ ساتھ رشوت خوری کی لعنت نے ہمارے معاشرے کو بری طریقے سے جکڑ لیا ہے۔ ہم اپنے ملکوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ تمام محکموں کے اندر رشوت جو ہے یہ عام ہے۔ کوئی معمولی سا معمولی کام بھی بغیر رشوت دیے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ ہر چھوٹا بڑا جو ہے اس کا رسیہ بن چکا ہے، اور بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زنا سے بچو، کیونکہ اس کے اندر 6 خصلتیں ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تباہ کر دیں گی۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَرَىٰ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَزْنِي وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی کو غیرت نہیں آتی جب وہ کسی بندے یا کسی بندی کو زنا کے اندر مبتلا دیکھتا ہے، اور میں جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو اللہ کی قسم تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر کچھ تابوت ہیں اور کچھ قومیں ان تابوتوں میں قید ہوں گی، اور جب یہ تابوتوں والے راحت کا سوال کریں گے، راحت مانگیں گے، تو ان کے اوپر یہ تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب یہ کھولے جائیں گے تو ان کی چنگاریاں دوسرے دوزخیوں کے اوپر پڑیں گی۔ تو سارے دوزخی اس وقت فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ان تابوت والوں پر لعنت کر۔ فرمایا کہ یہ تابوت والے وہ لوگ ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو حرام طریقے سے زنا کے ساتھ غصب کریں گے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، زنا سے بچتے رہو، کیونکہ اس کی ابتدا خوف ہے اور انتہا ندامت اور شرمندگی ہے، اور انجام کار آثام دوزخ کی ایک وادی ہے جس کے اندر زانی کو جانا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آگے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ جو لوگ زنا کے اس جرم کی مرتکب ہوں گے، اور میں قیامت والے دن ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، نہ ان کا جرم ختم ہوگا نہ سزا ختم ہوگی، بلکہ ان کی سزا جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، ان کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ایسے لوگ دوزخ کے اندر ذلیل و خوار ہو کر کے رہیں گے۔
لیکن جن سے یہ جرم یہ گناہ سرزد ہو جائے تو انہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اپنے اس گناہ سے توبہ طائب ہو کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس نے اچھا عمل بھی کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ پہلے جرائم معاف ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، جب تک انسان کے ہوش آواز قائم ہے اور اس پر موت کا غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا، تو فرمایا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہر گناہ سے حتیٰ کہ کفر و شرک جیسے بدترین گناہوں سے بھی تائب ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ بندہ حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار کیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے کیا تم نے یہ گناہ کیا؟ فرمایا کہ وہ شخص ڈرتے ڈرتے اقرار کرتا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ خوف زدہ ہوگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے جو میں نے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جو میرے جرائم ہیں، ان کے متعلق نہ پوچھ لے۔ فرمایا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رب العالمین فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے، اور ان گناہوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان گناہوں کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی تمہیں دے دی۔ اب فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کی نیکی کا اعلان کریں گے، تو یہ شخص دلیر ہو جائے گا۔ پہلے ڈر رہا تھا، لیکن جب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ خود گناہوں کا ذکر کرے گا کہ مولا کریم، میرے بعض گناہوں کا ذکر نہیں ہوا جو میں نے کیے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر مسکرا دیے، تبسم فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، یہ شخص پہلے تو اپنے گناہوں سے خائف تھا، ڈر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھ کر کے اتنا دلیر ہو گیا کہ خود اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ذات ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائیں تو بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہمیں میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو جاؤ، صدق دل سے توبہ کر لو، صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس انسان نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اس نے نیک اعمال بھی انجام دیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بے شک وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے، رجوع رکھنا۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی اعلیٰ صفت ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے تو کوتاہی ہونے کے بعد فوراً لوٹ آتے ہیں،
توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے شخص کے نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ فرمایا کہ اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔